توڑے جائیں۔ بچپن ہی سے جو ہے میرے آقا حسین علیہ السلام سے بہت محبت کیا کرتے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت فرما، اور تو اس شخص سے بھی محبت فرما جو حسین سے محبت رکھے، اور جس کے دل میں بغض حسین ہو اس کا تو انجام برا فرما۔ یاد رکھیے عزیزان ملت اسلامیہ، امام علی مقام علیہ السلام کی محبت کے بغیر ایمان کی تکمیل ہی نہیں ہو سکتی۔ ایمان تکمیل نہیں ہو سکتا محبت حسین کے بغیر۔ آج دین کی بقا بھی ہے تو وہ حسین سے ہے۔ حضور خواجہ اعظم غریب نواز نے فرمایا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین بنا است حسین، سرداد نداد در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ شاہ ہے حسین، بادشاہ ہے حسین، دین ہے حسین، دین کی پناہ ہے حسین۔ اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے کے جو ہے آپ نے بیعت نہ کی، بلکہ اپنے سر کا نذرانہ دے کر امام علی مقام نے جو ہے دین کو بقا عطا فرما دی۔ شاہ ہے حسین، بادشاہ ہے حسین، دین ہے حسین، دین کی پناہ ہے حسین۔ یاد رکھیے عزیزان ملت اسلامی، آج جتنے بھی مسلمان اس زمین کے اوپر ہے، روئے زمین کے اوپر کسی بھی خطے میں رہ جاؤ، مرون منت ہے حضرت حسین کی۔ اگر حضرت حسین نے اپنی جان کا نذرانہ دیا نہ ہوتا تو آج ہر گھر میں ایک یزید ہوتا، اور ہر گھر سے جو ہے یزیدی شریعت بولتی ہوئے نظر آتی۔ یزید نے جو ہے زنا کو عام کر دیا، یزید نے جو ہے مے نوشی کو عام کر دیا، یزید سود کو عام کرنے والا، ہر برے فعل کا مالک اس وقت یزید تھا، ہر بری چیز کے اوپر عمل کرنے والا یزید اس وقت موجود تھا۔ آج یزید کے حواری موجود ہے، جی حواری جو ہے موجود ہے، آج یزید کی آج بھی موجود ہے نا۔ حواری جو اس کے پیچھے چلنے والے، اس کے جو مددگار ہیں، یزید کے مددگار آج بھی موجود ہے، یزید کو بچانے کی کوشش آج بھی کی جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے عزیزان ملت، غلامان حسین آج بھی ہے، قیامت تک رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم کو دفاع حسین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حسین حق پہ تھے، یہ کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ حسین حق پہ تھے، حق پہ ہے، اور حق پہ رہیں گے، یہ ہمیشہ کے لیے کافی ہے۔ یاد رکھو عزیزان ملت، آپ بھلے ہی کتنا چلا لو، کتنا جو ہے حضرت حسین علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کرو، لیکن یاد رکھو امام علی مقام علیہ السلام کی ذات وہ ہے جو اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین میں جو ہے ایک بہت اونچا مقام رکھنے والی، پنجتن پاک میں جو ہے 5واں مقام رکھنے والی ذات ہے۔ جو پنجتن پاک ہے نا، اس میں 5واں مقام رکھنے والی ذات حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے۔ اس ذات سے آپ چھٹ نہیں پاؤ گے، اس ذات کی محبت کے بغیر آپ جی نہیں پاؤ گے، اس ذات کے بغیر آپ کا دین پورا نہیں ہوگا، اس ذات سے محبت کے بغیر آپ کا ایمان تکمیل نہیں ہوگا۔ کل حشر میں جاؤ گے تو تم کو یزید کی صف مبارک، ہم کو حسین کی صف مبارک، ہم کو حسین کا دامن مبارک، تم کو یزید کی غلامی مبارک۔ یزید کے ہاتھوں سے تمہارے گلے میں جو پٹا ڈالا گیا ہے وہ تمہارے لیے مبارک، اور چادر حسین ہمارے لیے مبارک، توخ غلامی حسین ہمارے لیے مبارک، اور ہمارے لیے غم حسین ہماری نسل در نسل اللہ باقی رکھے۔ حسین کی یاد میں ہم کو جینا اور مرنا اللہ نصیب کرے، حسین کی محبت کے ساتھ جینا اور مرنا اللہ ہم کو نصیب کرے۔ عزیزان گرامی، واقعات در واقعات ہوتے چلے گئے، میرے آقا حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس دنیا سے پردہ کر لیا۔
اس کے بعد جو ہے خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ منصب خلافت میں فائز ہوئے. اس کے بعد حضرت سیدنا عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جن کی شہادت کل پہلی محرم الحرم کو ہوئی، آپ نے جو ہے جام شہادت نوش کیا. اور اس کے بعد حضرت سیدنا عثمان بن عفان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی. اس کے بعد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ آئے. یہاں سے جو ہے اختلافات کا آغاز ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے اختلافات ہوئے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے اختلافات ہوئے. بہرحال وہ صحابہ کے اختلافات تھے، اس کے اندر مجھ کو پڑھنا نہیں ہے، نہ آپ پڑھے اس کے اندر. جنگ صفین بھی ہوئی، کئی ایک جو ہے مار کے ہوئے، کئی ایک جو ہے واقعات ہوئے. ان واقعات کی تفصیلات میں نہ جانے کی کوئی ضرورت ہے، نہ یہ وہ وقت بھی ہے مناسب. اب تو اس کے اوپر گفتگو کرنا نہیں ہے، کیونکہ جو ہے ایک بات اچھی طریقے سے ذہن میں بٹھا لے میرے بھائی. آج دو قسم کے گروپ ہو گئے ہیں. کوئی صرف اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی صرف صحابہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے. لیکن یاد رکھیے اس بات کو کہ آپ کے دل میں جہاں پہ حب اہل بیت ہے، وہاں پہ آپ کے دل میں عظمت صحابہ بھی ہو. جہاں جو ہے آپ کے دل میں عظمت صحابہ ہو، وہیں پہ آپ کے دل میں جو ہے حب اہل بیت بھی ہو. اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی دو راہ نہیں ہے، کوئی جو ہے تیسری بات نہیں ہے کہ اس میں صرف اور صرف اہل بیت کا مقام بے شک بڑا ہے. یہ تمام صحابہ نے تسلیم کیا ہے کہ اگر کوئی مقام و مرتبہ رسول کے بعد اگر کسی کا ہے تو وہ اہل بیت کا ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ نے خود اس بات کا اقرار کیا کہ اہل بیت سے کسی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. یہ رسول کے جسم کے ٹکڑے ہیں، یہ رسول کے جسم سے تشریف اس دنیا میں تشریف لانے والے ٹکڑے ہیں. یہ رسول کے بدن سے پیدا ہونے والی خاتون جنت ہے. یہ رسول کے چچا محترم کے جسم مقدس سے آنے والے علی مرتضیٰ ہے. ان دونوں بدنوں سے آنے والی ذات حسنین کریمین کی ذات ہے. یہ اہل بیت ہے جن کو جو ہے حسنین کریمین کو جو ہے صرف نواز رسول نہیں بلکہ اولاد رسول کہا گیا. اور خاندان رسالت کی بقا اگر کسی سے ہوئی تو اسی خاندان سے ہوئی، انہی لوگوں سے ہوئی. خاندان رسول سے خاندان رسالت کی اگر بقا ہوئی تو انہی ذاتوں سے ہوئی ہے. حضرت امام زین العابدین آئے، حضرت امام جعفر صادق آئے، حضرت موسیٰ کاظم آئے، حضرت امام علی، حضرت باقر آئے، کئی امام جو ہے آئے. کتنے امام آئے اس کی بھی مجھے بحث نہیں کرنی ہے. تشریف لائے ایک کے بعد دیگر ائمہ جو ہے آئے، امام تشریف لائے. عزیزان گرامی، یہ حضرت امام زین العابدین جو اس وقت جو عابد بیمار جو موجود تھے، حضرت زینب تھی، یہ حضرت سکینہ تھی، کئی ایک ہستیاں اس وقت موجود تھی جس وقت واقع کربلا رونما ہوا. عزیزان گرامی، یاد رکھیے میری بات کو کہ ہم کو دونوں سے محبت کرنی ہے. صحابہ سے بھی محبت کرنی ہے، اہل بیت سے بھی محبت کرنی ہے، لیکن محبت اہل بیت صحابہ کی محبت کے اوپر آتی ہے. صحابہ کی محبت کے اوپر آتی ہے. اس بات کو ذہن میں رکھ لے. اس کے بعد آپ اپنی محبت کا دم بھریں، ورنہ جو ہے کسی ایک سے محبت اور کسی ایک کو چھوڑ دینا، یہ دعوی محبت چھوٹا ہے. یقین جانیے یہ دعوی محبت چھوٹا ہے اگر آپ جو ہے کسی ایک سے محبت کے دعوے دار. قسم خدا کی کل حشر میں اگر سوال ہوگا تو جواب نہ دے پاؤ گے. کل حشر میں اگر سوال ہوگا تو جواب نہ دے پاؤ گے. جواب ان کے دامن کو تھام کے ان سے محبت کا وعدہ کرو. اہل بیت کے دامن میں چھپ کر صحابہ سے محبت کا دعویٰ کرو تو پھر یہ دعویٰ کامیاب ہوگا. صحابہ کے پیچھے ٹھہر کر
اہل بیت سے محبت کا دم بھرو تو وہ دم کامیاب ہوگا. عزیزان ملت اسلامیہ، واقعات چلتے گئے. مولا مشکل کشا بھی آئے، حضرت امیر معاویہ بھی آئے. حضرت امیر معاویہ جب ملک شام میں ہوا کرتے تو سن 60 ہجری کا وہ دن آیا جس دن جو ہے ولید کے پاس ایک قاصد آتا ہے. ولید بن عقبہ کے پاس ایک قاصد آتا ہے. ایک 2-4-5 منٹ میں آج کی نشست انشاءاللہ سمیٹ لوں گا میرے بھائی، کافی طویل وقت سے جو ہے آپ حضرات سماعت کر رہے ہیں. حضرات گرامی، ولید بن عقبہ کے پاس ایک شخص آتا ہے، قاصد آتا ہے. ولید نے جب پیغام سنا تو تھرا اٹھا. پیغام میں یہ بھی کہا گیا کہ امام علی مقام علیہ السلام، ابن زبیر، ابن ابو بکر، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان چاروں اصحاب سے جو ہے بیعت لے لی جائے، کیونکہ ملک شام میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو چکا ہے اور یزید پلید نے جو ہے اپنی حکومت کا اعلان کر دیا ہے، اپنی بادشاہت کا اعلان. تو بادشاہت کی ابتدا یہاں سے ہو گئی تھی میرے بھائی. اپنی بادشاہت کا یزید نے اعلان کر دیا اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے وصال کا، آپ کے انتقال کا جو ہے اعلان ہونے سے پہلے، مدینے میں یہ خبر پہنچنے سے پہلے ان چاروں اشخاص سے جو ہے بیعت لے لو، ورنہ یزید کو اس بات کا خدشہ ہے، اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں ان چاروں صحابہ میں سے کوئی بھی، یا تو خاندان رسالت کے چشم و چراغ حضرت حسین، یا ان تینوں صحابہ میں سے کوئی ایک اگر جو ہے اگر دعوے دار خلافت ہو جائے تو پھر یزید ان سے مقابلہ نہیں کر سکتا. یزید ان سے مقابلہ نہیں کر سکتا. ابن زبیر، ابن ابو بکر، ابن عمر رضوان اللہ علیہ اجمعین، اور مقام مرتبہ امام علی مقام کا اگر یہ دعویٰ کر دے تو پھر کوئی جو ہے خلافت کا جو ہے، اگر یہ خلافت کا دعویٰ کرتے تو پھر کوئی ان سے مقابلہ نہیں کر سکتا. اس سے پہلے ان سے جو ہے بیعت لے لی جائے. اب وہاں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ولید کے پاس سے قاصد آتا ہے تو ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو ہے امام علی مقام علیہ السلام دونوں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف فرما. جب قاصد آیا، عرض کیا کہ جو ہے آپ کو گورنر مدینہ نے بلایا ہے، ولید ابن عقبہ نے بلایا ہے، گورنر مدینہ نے جو ہے آپ کو جو ہے بلایا ہے، قاصد کو بھیجا ہے، مجھے بھیجا ہے کہ آپ آئے، تشریف لائے. تو آپ لوگوں نے پڑھا کر قاصد سے کہا کہ تم چلو ہم آتے ہیں. قاصد روانہ ہو گیا. اب یہاں گفتگو ہوئی کہ کیا بات ہے کہ یہ ظہر کے بعد آرام کا وقت ہے اور ہم کو گورنر مدینہ بلاتا ہے، اس وقت کیا بات ہے؟ ہم کو گورنر مدینہ بلاتا ہے، اس وقت کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو امام علی مقام نے فرمایا کہ مجھے یہ بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں ملک شام کے بادشاہ کا انتقال ہو گیا، امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہو. تو حضرت زبیر نے کہا کہ مجھے بھی یہی لگتا ہے. اثناء گفتگو قاصد پھر واپس آ جاتا کہ آپ لوگوں کو فوری بلایا گیا. تو فوری بلانے کا مقصد یہاں ان دونوں صحابہ کو سمجھ میں آ گیا، امام علی مقام کو بھی سمجھ میں آ گیا اور جو ہے حضرت ابن زبیر کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ بے شک امیر معاویہ کا جو ہے اس وقت وصال ہو گیا اور یزید یہی چاہتا ہے کہ ہم بیعت کر لیں، ہم بیعت کر لیں. یزید کا جو ہے یہی ارادہ ہے. اس خیال کے ساتھ حضرت ابن زبیر سے جو ہے میرے آقا امام علی مقام کہتے ہیں کہ میں ابھی گھر جاؤں گا، اپنے ساتھ ایک 30 آدمی کا لشکر لوں گا اور جو ہے گورنر مدینہ کے پاس جاؤں گا. یوں ہی اکیلا نہ جاؤں گا کیونکہ مجھے خدشہ ہے اس بات کا کہ جو ہے ہم سے زبردستی بیعت نہ لی جائے. اب میرے آقا امام علی مقام علیہ السلام جو ہے اپنے گھر گئے، 30 نوجوانوں کو ہتھیار بند کیا، ساتھ میں جمع کر لیا اور اس کے بعد میں جو ہے روانہ ہو گئے. گورنر مدینہ کے پاس جب پہنچتے ہیں، دارالامارت میں جو ہے داخل ہونا چاہتے ہیں، وہاں پہ جو ہے گورنر مدینہ کے مقام پہ پہنچ گئے. پہنچنے کے بعد اپنے اصحاب کو جو ہے میرے آقا امام علی مقام نے فرمایا کہ آپ حضرات یہیں بیٹھے رہو، میں اندر جاؤں گا. اثناء گفتگو اگر میری آواز بلند ہو جائے تو آپ لوگ فوری اندر آ جانا، یا اگر آپ لوگوں کو یہ خدشہ ہو جائے کہ کہیں مجھ پہ حملہ ہو رہا ہے تو فوری آپ لوگ اندر آ جانا.
دونوں باتوں کا آپ نے حکم دے دیا، اس کے بعد اندر چلے گئے۔ گورنر مدینہ نے جو ہے سلام دعا کی، آپ کو جو ہے بیٹھنے کے لیے عرض کی۔ امام علی مقام علیہ السلام جو ہے بیٹھ جاتے ہیں۔ گورنر مدینہ خاندان رسالت سے محبت رکھنے والے تھے۔ ولید بن عقبہ جو ہے خاندان رسالت سے محبت رکھنے والے، اہل بیت سے جن کے دل میں محبت تھی، وہ شخص جو ہے بڑی نرم گفتگو کرتا ہے، نرم گفتگو کر کے اثناء گفتگو یہ بات رکھ دیتا ہے کہ جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو چکا ہے اور یزید نے اپنی حکومت کا اعلان کر دیا، اور یزید یہی چاہتا ہے کہ جو ہے آپ لوگ بیعت کر لیں، آپ لوگ بیعت کر لیں۔ میرے آقا امام علی مقام علیہ السلام بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ تمام گفتگو سماعت کرتے ہیں۔ اس کے بعد میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ جیسا شخص بند کمرے میں بیعت کرے، یہ بات شوا نہیں دیتی، یہ بات گوارا نہیں ہے۔ تم کیا کرو کہ کل جو ہے تمام لوگوں کو مدینے میں جو ہے فلاں مقام پر جمع کرنا، ہم تمام وہیں جمع ہوں گے، اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کرنا کیا ہے۔ میرے آقا نے یہ نہیں کہا کہ تم وہاں آ جانا ہم بیعت کر لیں گے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم تمام وہاں جمع ہو جانا اور ہم اس کے بعد سوچیں گے کہ کیا کیا جائے۔ گورنر مدینہ نے فوری اس بات کو قبول کر لیا۔ میرے آقا امام علی مقام علیہ السلام جو ہے وہاں سے تشریف لے جاتے ہیں۔ جو ہی میرے آقا کا تشریف لے جانا تھا، ولید کے پاس جو دوسرا شخص تھا غصے میں آ جاتا ہے کہ کیا تم نے یہ کیا کر دیا؟ ابن مرتان یہ کہتا ہے کہ ولید تم نے یہ جو غلطی کی یہ سب سے بڑی غلطی تھی کہ تم نے ان کو جانے دیا، یاد رکھنا اب آج کے بعد یہ تمہارے ہاتھ نہ آئیں گے۔ اور یہ وہی ابن مرتان تھا جس نے جو ہے ولید کو یہ کہا تھا کہ جو ہے تم ان کو بلاؤ، بیعت لو، اگر یہ بیعت کے لیے نہ مانے تو معاذ اللہ تم ان کا قتل کر دینا۔ یہاں سے ابتدا ہو گئی تھی اس منزل کی جس منزل کے سمت اس خاندان رسالت کو جانا تھا، اس خاندان رسالت کو جس منزل کی سمت جانا تھا، یہاں سے جو ہے راہ ہموار ہو رہی تھی اس وعدے کو نبھانے کی، جس وعدے کو جو ہے پیدا ہوتے ہی حضرت حسین نے میرے رب سے کر دیا تھا۔ حضرت حسین نے میرے رب سے کر دیا تھا کہ پیدا ہوتے ہی حسین کی شہادت کی تعزیت کر دی گئی تھی۔ سن 60 ہجری میں اس کا آغاز ہو چکا تھا۔ 56 سال کی عمر شریف، 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو میرے آقا کی ولادت وسعادت، سن 60 ہجری میں جو ہے حضرت امیر معاویہ کا وصال اور ابتدائی گفتگو جو کربلا کی سمت بتا رہی تھی، ابتدائی پیغام جو مدینے کو پہنچا تھا، بظاہر حضرت ولید کے پاس جو پیغام پہنچا تھا کہ امیر معاویہ کی جو وفات کا ذکر کرو اور بیعت لو، لیکن جو سمت بتا رہی تھی وہ کربلا کہ امام علی مقام کو کربلا کی سمت جانا ہے، اس مقام پہ جانا ہے جس مقام پہ جو ہے مکمل تیاریاں کر دی گئی تھی شہادت حسین کی۔ عزیزان گرامی، میرے آقا امام علی مقام علیہ السلام لوگوں سے یہ وہاں پہ ولید سے یہ کہتے ہیں کہ کل ہم فلاں مقام پہ جمع ہوں گے اور اب سوچیں گے کہ اس کے بعد کرنا کیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے رخصت ہو جاتے ہیں اور ابن مرتان وہاں پہ چلاتے رہ جاتا ہے کہ ولید تو نے یہ کیا کر دیا کہ تو نے انہیں جانے دیا؟ اب یہ بات یاد رکھ کہ اب صبح قیامت تک یہ تیرے ہاتھ آنے والے نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعواہم وان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے اپنے وعدے کے مطابق ٹھیک 10 بجے اپنا جو ہے آپ کا پروگرام